اور میرے نبی کا تذکرہ کیا، لقد جاءکم رسول، لوگوں غور سے سنو میں ایک رسول بھیج رہا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کی صفت رؤوف الرحیم ہے۔ یہاں اللہ نے اپنے حبیب کو یہ صفت عطا فرمائی ہے کہ میرے حبیب رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے اپنی صفت بیان کی ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ جو 26 محرم کو تعویذ ہے، نقش ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کا، اس کو سمجھیں اور اس کو غور سے دیکھیں۔ اس نقش کی طاقت کیا ہے، اس نقش کی تاثیر کیا ہے، اور اس میں نام کون سے ہیں؟ رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم اس میں نقش ہے۔ اور فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہ اللہ کا نام ہے، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ کا نام عظیم ہے۔ جیسے آیت الکرسی میں وہو العلی العظیم، اللہ کا نام ہے، یا علی اللہ کا نام ہے، یا عظیم اللہ کا نام ہے۔ علی کرم اللہ وجہ کا نام اللہ کے نام کی نسبت سے ہے۔ یہ ناموں کا زندگی پہ کیا اثر ہے؟ نام کا زندگی پہ کیا اثر ہے، اور اس کا کیا تعلق ہے کہ نام ہماری زندگی پہ کیا اثر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ ناموں کا ہماری زندگی سے کیا تاثر ہے، اور اس آیت کے اندر کیا طاقت ہے؟ اس آیت کا جو نقش آپ کو دیا گیا، اور ہر 26 محرم کو یہ نقش لکھا جاتا ہے، ہر 26 محرم کو، اور اس نقش کی طاقت اور اس نقش کی تاثیر کہ اپنی جو مرادیں، اپنی جو مشکلیں، اپنے جو مسائل، اپنی جو الجھنیں اس نقش میں لکھیں، الحمدللہ پوری ہوتی ہیں اس آیت کی برکت سے، اور اس ساعت کی برکت سے جو 26 محرم کی ساعت ہے۔ مشکلیں حل ہوتی ہیں، ناکامیاں دور ہوتی ہیں، مسائل اور پریشانیاں حل ہوتی ہیں اس ساعت کی برکت سے، اس آیت کی برکت سے۔ اور مسائل حل ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ غیب کے خزانے سے لوگوں کی مشکلیں، پریشانیاں، جادو، اثرات، بندشیں، ناکامیاں حل کرتا ہے۔ آپ ایک چیز غور سے دیکھیں، اس نقش کے اندر کتنے حروف ہیں، ان حروف کو پہلے غور سے پڑھیں۔ کتنے حرف اس نقش کے اندر ہیں، کتنے لفظ اس نقش کے اندر ہیں، کتنے حرف، کتنے لفظ اس نقش کے اندر ہیں، اور ان حروف میں کیا طاقت ہے، آپس میں کیسے ملتے ہیں۔ یہ جو سورۃ توبہ کی آخری آیت، 2 آیتیں ہیں، یہ آخری 2 آیتیں، جو پہلی آیت ہے اس کی طاقت اور ہے، جو آخری آیت ہے اس کی طاقت اور ہے۔ جو پہلی آیت ہے اس میں سارا جمال ہے، اور جو دوسری آخری آیت ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتوں میں آخری آیت حسبی اللہ والی، اس میں سارا جمال ہے، جلال و جمال جمع ہو رہے ہیں۔ بجلی میں 2 تاریں ہوتی ہیں، ایک ٹھنڈی اور ایک گرم تار، جسے ہم عموماً سادہ لفظوں میں کہتے ہیں پازیٹیو، اور 2 تاریں ہوتی ہیں، ایک ٹھنڈی تار ہوتی ہے، گرم تار ہوتی ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کی تاثیر اور طاقت کو سمجھیں، اس میں کیا کمال ہے، اس میں کیا تاثیر ہے۔ حفاظت کے لیے، عزت دولت برکت کے لیے، صحت خوشیوں خوشحالیوں کے لیے اس آیت کی بہت تاثیر ہے۔ اہل بیت کی ایک بہت بڑی ہستی ہیں حضرت عون، اور بہت بڑی ہستی ہیں، میں ان کے مزار پہ بھی گیا۔ ان سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی آپ کو کہہ دے صبح ہے اور ہو شام، اور آپ بھی کہہ دیں صبح ہو، تو وہ صبح کیسے بن سکتی ہے؟ یعنی ایک بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ صبح ہے، تھی شام، اور آپ نے بھی اس کی بات پہ فرمایا صبح ہے، اور سارا جہان کہتا ہے شام ہے، تو آپ بتائیں صبح کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا شام بھی صبح ہو سکتی ہے اور صبح بھی صبح ہو سکتی ہے، اور مجھ سے جو وقت مانگو وہی وقت ہو سکتا ہے،
فرمایا کس بنیاد پہ؟ فرمایا میرے پاس ایک خزانہ ہے، میں اس خزانے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اللہ اس خزانے کو رد نہیں فرمائیں گے اور یہ ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ اور فرمایا وہ خزانہ ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ کہ صبح کوئی کہے اور ہے رات اور وہ صبح ہو جائے، کیسے ممکن ہے؟ اور فرمایا یہ 100% ممکن ہے۔ اس آیت کے اندر، دوسرے لفظوں میں اس آیت کے اندر ناممکن کو ممکن کرنے کی تاثیر ہے، ناممکن کو ممکن کرنے کی طاقت ہے، اور ناممکن کو ممکن کرنے کا کمال ہے اس آیت کے اندر۔ کہ ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، اور ایسا ناممکن ممکن ہوتا ہے کہ انسانی عقل حیران ہے، انسانی عقل حیران ہے۔ ایک اور چیز بتاؤں، سمندر کی وہ تہیں جہاں سخت اندھیرا ہے، ابھی کہنے لگے وہ جو جہاز ٹوٹ گیا تھا اس کو چیک کرنے کے لیے کچھ لوگ گئے آبدوز میں، آبدوز پھٹ گئی، مر گئے۔ وہ گہرا اندھیرا، گہرا اندھیرا، اور گہرے اندھیرے میں چٹانیں اور پہاڑ ہے، اور آپ کی سائنس کہتی ہے پہاڑی سلسلہ سب سے بڑا خود سمندر میں ہے۔ یہ جتنے پہاڑی دیکھ رہے ہیں، کیٹو ہیں، سب کچھ ہے، یہ تھوڑے ہیں، اس سے کہیں زیادہ پہاڑی سلسلہ خود سمندر میں ہے، خود سمندر میں ہے، پہاڑی سلسلہ خود سمندر میں۔ جو سمندر کے اندر مخلوق رہتی ہے، جو سمندر کے اندر مخلوق رہتی ہے، وہ کہاں سے کھاتی ہے، کہاں سے پیتی ہے، کہاں سے جاگتی ہے، کہاں سے زندگی کا سوال کرتی ہے اور سانسیں لیتی ہے؟ نیچے سانس کہاں سے آتی ہے؟ کہا کہ 11 کلومیٹر نیچے تک تو گہرائی ہے، اس سے بھی اگلی گہرائی ہے، 11 کلومیٹر سمندر، وہاں مخلوق رہتی ہے، اور وہاں ان کو آکسیجن، سانس، زندگی سب کچھ ملتا ہے۔ کہاں سے ملتا ہے؟ ابن عربی فرماتے ہیں، شیخ محی الدین اکبر ابن عربی ارطغرل کے مرشد، وہ فرماتے ہیں کہ اس تہ میں رہنے والے کو، اس تہ میں رہنے والوں کو اللہ جل شانہ نے ایک وظیفہ دیا ہوا ہے۔ مینڈک کا اپنا وظیفہ ہے، شیر کا وظیفہ، بظاہر ہم کہتے ہیں شیر دھاڑ رہا ہے، لیکن یہ ذکر کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا صبح اور شام چڑیاں اکٹھی ہو کے ایک محفل لگاتی ہیں ذکر کی، ایک درخت میں نا اکٹھی ہوتی ہیں بہت زیادہ، اور اتنا شور ہوتا ہے، اتنا شور ہوتا ہے، اس شور میں کیا ہے؟ ہمارے مطابق شور ہے، لیکن ان کی مجلس ذکر ہو رہی ہے، محفل ذکر ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، ہر مخلوق اللہ کے گن گاتی ہے، ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اور جو تہوں کے اندر رہتی ہے، جو تہوں کے اندر رہتی ہے، وہ تسبیح کیا کرتی ہے، وہ ذکر کیا کرتے ہیں، وہ کیا تسبیح پڑھتے ہیں؟ اللہ جل شانہ نے اس مخلوق کو ایک ذکر دیا ہے، وہ یہ توبہ، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ عجیب بات ہے، حیران۔ ابن عربی کی کسی سے خواب میں ملاقات ہوئی، تو خواب میں ملاقات کے دوران گفتگو میں انہوں نے یہ بات بتائی، اور باتیں بتائیں، گفتگو میں یہ بات بتائی کہ مخلوق جو سمندر کی گہرائیوں میں ہے، جہاں ایسی مخلوق ہے آج تک انسان کی مشینیں، وہ آبدوز ہے یا کوئی مشین، آج تک نہیں پہنچ سکی، ابھی تک نہیں پہنچی۔ سائنس کو اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم سمندر کے صرف 1% حصے کو دیکھ سکے ہیں، 99% حصہ ویسے کا ویسے پڑا ہے جو اللہ نے لاکھوں اربوں سال سے بنایا ہے، بس ویسے پڑا ہے، آج تک اس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکے، قرید ہی نہیں سکے، اور دوسرے لفظوں میں وہاں ہماری پہنچ نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے۔ وہاں کون روٹی دیتا ہے، وہاں کون رزق دیتا ہے، وہ کون برکت دیتا ہے، وہ کون صحت دیتا ہے، وہ کون بچے پلواتا ہے، وہ کون نشو نما کرتا ہے، کون ہے جو وہاں نشو نما کرتا ہے؟ وہ قرآن اور قرآن پاک کی یہ آیت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ تو وہاں جا کے رزق دیتی ہے یہ آیت، وہاں رزق کے دروازے، رزق کے خزانے کھلواتی ہے یہ آیت۔
اور کیسے آتے ہیں؟ فرمایا کہ وہاں کی مخلوق اس کے حروف بکھرے ہوئے ہیں، وہاں چھوٹی بڑی چٹانیں ہیں، اس کی مخلوق حروف بکھرے ہوئے ہیں، اللہ نے ہر چٹان پہ ایک حرف لکھا ہوا ہے. مثلا لقد جاءکم رسول، لام ایک جگہ لکھا ہے، کاف ایک جگہ لکھا ہے، دال ایک جگہ لکھا ہے، رے را ایک دفعہ لکھا ہے، سین سا ایک دفعہ لکھا ہے، واو وا ایک دفعہ لکھا ہے، لام یہ حروف لکھے ہوئے ہیں. اور مخلوق کیا کرتی ہے؟ سارا دن ان پہاڑوں میں سے اپنی مرضی کا ذکر رزق کھاتی ہے. ہر حرف سے ایک علیحدہ رزق ملتا ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ نعمت ملتی ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ ذائقہ ملتا ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ چاشنی ملتی ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ ٹیسٹ ملتا ہے، اور ہر حرف کی جو رزق ہوتا ہے اس کی شکل منفرد ہوتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو من و سلوہ ملا، 40 سال ان کی مخلوق کو من کا ذائقہ اپنا تھا، سلوہ کا ذائقہ اپنا تھا. من میٹھا تھا، سلوہ نمکین تھا. جس کو میٹھا کھانے کو دل کرتا تھا وہ میٹھا کھاتا تھا، جس کو نمکین کھانے کو دل کرتا تھا وہ نمکین کھاتا تھا. اس آیت کے ہر حرف کا ایک رزق، اس کا ذائقہ علیحدہ ہے. پھر جس کو جو ذائقہ چاہیے ہوتا ہے، وہ مچھلی، وہ مخلوق، وہ کیڑا، انواع و اقسام کے کیڑے ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں. جب وہ وہاں پہنچتے ہیں وہ اس مخلوق کو جا کے دیکھتے ہیں، وہ پہاڑ وہ اپنا رزق اسے دیتے ہیں کہ تیرا مقدر اللہ نے یہاں رکھا ہے، اور جو تجھے ذائقہ چاہیے وہ یہ موجود ہے. عجب نظام ہے اس کریم. اس آیت کی تہہ تک ہم کیسے پہنچے؟ اس آیت کے رازوں تک ہم کیسے پہنچے؟ ہمارے ذہن گمان اور خیال سے بالا تر ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے کیا راز رکھے ہیں، کیا طاقتیں رکھی ہیں اور کیا قوتیں رکھی ہیں. اس آیت کے اندر خوش قسمت زبان ہوگی جس کو یہ آیت یاد ہوگی، خوش قسمت زبان ہوگی جس کو یہ آیت ازبر ہوگی، اور خوش قسمت زبان ہوگی جو یہ آیت پڑھتی ہوگی. خوش قسمت زبان ہوگی جس کا ورد یہ آیت ہوگا، چاہے تھوڑا یا زیادہ، اور خوش قسمت قلم ہوگا جو یہ آیت لکھتا ہوگا. اس آیت کے اندر کمال ہے، اس آیت کے اندر تاثیر ہے، حیرت انگیز دنیا ہے اس آیت میں. اب وہ مخلوق جاتی ہے پہاڑوں پہ، وہاں جا کے اپنا رزق لیتی ہے اور اللہ اس کا پیٹ بھر دیتا ہے، وہیں سے آکسیجن، وہیں سے سانس، وہیں سے زندگی لیتی ہے. اچھا، پھر اس مخلوق کو اس آیت کے حروف روشنی دیتے ہیں. وہاں تو اتنا بڑا اندھیرا ہے، پہاڑ پانی کے نیچے سارا اندھیرا ہے. آپ 3 فٹ 5 فٹ 10 فٹ پانی کے نیچے جائیں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا ہے. ہر حرف سے روشنی ملتی ہے. انسانوں کو بھی ہر حرف سے رزق بھی ملتا ہے، روشنی بھی ملتی ہے. وہ روشنی کیا ہے؟ تیری صحت کا راز اس جگہ پڑا ہے، تیری آسانیوں کا راز اس جگہ پڑا ہے، تیری دولت کا راز اس جگہ پڑا ہے، یہ نعمتیں اس جگہ پڑی ہیں. یہ ایک رزق ملتا ہے، رزق ملتا ہے اور روشنی ملتی ہے. رزق ملتا ہے، روشنی ملتی ہے ان حرفوں کی برکت سے. اور اللہ پاک ان کا پیٹ پال دیتا ہے، اللہ ان کا پیٹ بھر دیتا ہے ان حرفوں کی برکت سے، جو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات میں اللہ نے طاقت اور تاثیر اور کمال رکھا ان حرفوں کی برکت سے. اور ان حرفوں کی تاثیر میں یہ چیز شامل ہے، اور حرفوں کی طاقت میں یہ بات شامل ہے. آپ اس نقش کو 26 محرم الحرام میں وہ تعویذ ہر سال آپ کو دیا جاتا ہے. ابھی بھی 9-10 محرم کو دیا گیا، بہت بڑے مجمع کو دیا گیا. کس محرم کو دیا گیا؟ 9 کو 10 کو 9 محرم کو. اور بہت بڑا ایک نقش ہے اور دیا جاتا ہے. اس کو لکھیں. 9 محرم قسمت والے آئے تھے، بہت بڑا مجمع تھا. اتنا بڑا مجمع تو تھا کہ میں نے 9 محرم کی شام کو کہہ دیا کہ آپ لاہور والے کم از کم چلے جائیں، ہم سے نہیں سنبھالے گئے. بہت بڑا مجمع تھا. اس آیت کے اندر طاقت ہے، اس آیت کی تاثیر کو سمجھیں. 7 بار صبح شام پڑھ لیں، 11 بار صبح شام پڑھ لیں، ایک تسبیح صبح شام پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں. زندگی میں اسی کو ہی ساتھی بنا لیں، سارا دن، ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر قدم اس کو پڑھیں تو بھی کمال ہے. اسی کو ہی ساتھی بنا لیں، اسی کو ہی ورد جان بنا لیں. اس سے بڑا طاقتور نظام اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑا طاقتور نظام اور کیا ہوگا؟
اور تاثیر ہے، حرفوں کی طاقت اور تاثیر ہے۔ اس آیت کی طاقت کو سمجھیں، اس آیت کی طاقت میں ڈوبیں، اس آیت کی طاقت اور تاثیر کے اندر گہرائیوں میں چلے جائیں، آپ کو ایک انوکھی راحت، انوکھی زندگی، انوکھی خیر اور انوکھی برکت ملے گی۔ انوکھی راحت، انوکھی زندگی، انوکھی خیر، انوکھی برکت ملے گی۔ اس آیت کو سمجھیں، بادشاہوں نے اس آیت کو سمجھا، اولیاء نے اس آیت کو سمجھا، آل رسول، اصحاب رسول نے اس آیت کو سمجھا۔ یعنی اتنی آیت کن فیکون تو ہے، اتنی بڑی ہستی کا میں نے تذکرہ کر کے عرض کیا۔ فرماتے ہیں صبح ہے تو صبح ہو جاتی ہے، اور نہیں ہے تو پھر بھی ہو جائے گی، اور شام میں ہے تو وہ بھی صبح ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس آیت کے اندر وہ کن فیکون کی تاثیر ہے، ناممکن کو ممکن بنانے کی تاثیر ہے، اس آیت کے اندر ہے۔ اس آیت کیونکہ اس میں میرے رسول کا نام آیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، اللہ کا نام عزیز آیا ہے، انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ اللہ کے نام آئے ہیں، اور یہ ناموں کی طاقت ہے، اس آیت کی قوت ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں نام سوچ سمجھ کے رکھا کریں، اپنی اولاد کے، اپنی نسلوں کے، اپنے بچوں کے۔ پھر اس نام تبدیل کرنے والے بہت آتے ہیں کہ نام تبدیل کریں، بہت آتے ہیں، یا یہ کہ نام ہم نے تبدیل کر دیے، یہ لوگ بہت آتے ہیں کہ نام ہم نے تبدیل کر دیے۔ کیوں کیے؟ انہوں نے کہ فلاں نے کہا تھا یہ نام بھاری ہے، فلاں نے کہا تھا، اس لیے ہم نے تبدیل کر دی۔ اس نے کہا یہ نام بھاری ہے، 70 شفائیں میں یہ نام بھاری ہے۔ نام سوچ سمجھ کے رکھیں، انوکھے انوکھے نام، عجیب و غریب نام۔ میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ نام بدلتے بدلتے، نام سنتے سنتے، تیرا نام تیری والدہ کا نام، تیرا نام تیری والدہ، میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ نام سنتے سنتے گزر گیا ہے، نام پڑھتے پڑھتے گزر گیا میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ۔ اگر ہم نے اپنے ناموں کو نہ سمجھا، ناموں کو نہ سمجھا، نقصان ہوگا۔ ایک اللہ والے کہنے لگے، میرے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگے جی بچہ ہے، بچے کا نام ہے، بچے کا ہے، وہ ہر وقت بیمار رہتا ہے، اس کو چوٹیں لگتی ہیں، اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے پوچھا تیرے بچے کا نام کیا ہے؟ کہا میرے بچے کا نام ہے المان۔ علم عین والا ہے تو اس کے معنی جھنڈے کے ہیں، الف لام میم ہے اس کے معنی ہائے ہائے کے ہیں، درد تکلیف، ہائے ہائے ہائے۔ المان الف لام میم الف نون، اس سے معنی دو دردوں کے ہیں، دو چوٹوں کے ہیں، دو زخموں کے ہیں، دو تکلیفوں کے ہیں، ایک تکلیف نہیں دو تکلیفیں ہیں۔ میں نے کہا اس کا نام ہے اور ساری زندگی یہ علم میں رہے گا، یعنی علم عین والا اس کے معنی جھنڈا کے ہیں، علم، یہ ساری عمر دردوں میں رہے ہوئے، لکھ درد اولڑے گل پائے گن ایک مک دینی بے ول پائے گن، لکھ درد اولڑے گل پائے گن ایک مک دینی بے ول پائے گن، تریجے دے بعد ایک مک دینی بے ول پائے گن، زندگی اسی میں گزر گئے۔ المان، میں نے کہا فوراً نام تبدیل کرو، اور کہا نام تبدیل کیا تو بچے کی صحت ٹھیک ہو گئی، چوٹیں لگتی تھیں، تکلیف ہوتی تھی، نام اس کا فوراً بدلا۔ ایک شخص میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا مر ہے، مر عربی میں کہتے ہیں کڑوے کو، اور میں نا تیرا نام حلو ہے، حلو حلوہ حلو تو میٹھا ہے، نام بدل دیا۔ آقا تشریف لے گئے، پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا یثرب ہے۔ یثرب میں نے دکھوں اور غموں اور پریشانیوں اور مشکلوں اور مسائل کا گھر۔ میں نہیں، اس کا نام مدینہ ہے۔ مدینہ کہتے ہیں باغ، باغ و بہار، ہوائیں، فضائیں، ٹھنڈی نعمتیں، اس کا نام مدینہ ہے۔ نام بدلا۔ ایک جگہ سے گزرے، آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا مشقت بھرا نام بتایا، فرمایا نہیں تیرا نام سہل ہے، آسانیہ ہے۔ ایک بندے کا نام پوچھا، اس نے کہا میرا نام شہاب ہے۔ شہاب کہتے ہیں شعلے کو۔ میں نا تو آگ لگانے والا نہیں ہے، اس کا نام بدل دیا۔ حضور پہلے کھجور کے تنے پہ تشریف رکھتے تھے۔ آج میں ناموں کے بارے میں کچھ چیزیں عرض کروں گا، ذرا غور سے سنیے گا۔
یہ بہت بڑا مطالبہ تھا میرے بارے میں کہ جی آپ کبھی ناموں پہ بات کریں، کی ہے میں نے کئی دفعہ، لیکن چھوٹی چھوٹی کہیں سے گزرتے گزرتے بات کی ہے. باقاعدہ اسی پہ بات شاید کبھی کی ہو، بہت لمبی بات نہیں کی، چھوٹی باتیں کی ہیں میں نے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ممبر تھا کھجور کا تنا تھا، آپ اس پہ تشریف رکھتے تھے. مجمع بڑھ گیا تو کھجور کا تنا ہو گیا، پھر مجمع اور بڑھ گیا، مشورہ ہوا کہ حضور کی لکڑی کا ممبر بنایا جائے. تو آخر مجمع میں حضور نے فرمایا کون میری لکڑی کا ممبر بنائے گا؟ ایک کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، ایک کھڑا ہوا تو آپ نے پوچھا نام کیا ہے تیرا؟ کہا ابراہیم. کہا ہاں میرے جد امجد کا نام ہے. اور اس نے کہا انشاءاللہ، اور میرے حضور کو یہ آداب پسند آئی اور حضور نے فرمایا ہاں تو ممبر بنائے گا. اور ممبر کس لکڑی سے بنا تھا، کیسے بنا تھا، کس طرح بنا تھا، وہ سارا ہماری تبرکات والے حال میں پڑا ہوا ہے، بالکل اسی لکڑی کا. اور اس کے ساتھ ایک چارٹ لگا ہوا ہے جس میں اس ممبر کی ہسٹری، تاریخ، حوالے پورے لکھے ہوئے ہیں. تو اس کے نام کی برکت سے آپ نے فرمایا تو کر. آپ جس وادی